دوسرا سوال یہ ہے کہ وہابیوں اور اس قسم کے لوگوں پہ ہم نے تنقید کیا، لیکن حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے۔ مفتی اعظم جنوبی افریقہ کے مفتی ابراہیم ڈیسائی صاحب نے بھی عبدالوہاب صاحب مراد ہیں ان کی تعلیم کو بعد کے لوگوں کے غلط سمجھا اور انہیں شیخ کے بیان کا غلط اور زمین میں فساد کا باعث بنے۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب ان چیزوں کی برداشت کے قابل جواب نہیں ہے۔ ہم جو سمجھ پائے ہیں کہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے اور مفتی ابراہیم ڈیسائی صاحب نے محمد بن عبدالوہاب اور ان کی تحریک کو ڈیفینڈ کیا اور ہم نے انہیں برا کہا۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ جو کچھ اصل حقائق ہے نا وہ ابھی تک امت کے سامنے نہیں آئے۔ ہم نے کئی مہینے نیشنل لائبریری انگلینڈ میں لندن میں بیٹھ کے کئی مہینے ان چیزوں کو پڑھا ہے کہ خلافت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی تھی، سعودی خاندان نے کیسے بغاوت کی تھی، انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور مارا تھا۔ پھلواری شریف ہندوستان کی مشہور خانقاہ اور ہمارے مخدوم زادے بھی ہیں اور ہم ان کو انتہائی عزت اور ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ 1926 میں حج کے لیے حاضری ان کی ہوئی تھی۔ جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں وہ، اور جو نادر شاہ کی تحریک تھی ایران کے خاتمے کے لیے، اور عثمانیوں نے جو کچھ لکھا تھا اور عثمانیوں کے خلاف یہ کس طرح ہوئے، اور خاص طور پہ ان وہابیوں نے مدینہ منورہ میں کیا کیا۔ انگریز ہے شاید ہڈسن اس کا نام ہے، ایسے ہی کچھ نام ہے، اس پہ ہم نے لکھا بھی ہے، اس کی آپ پڑھ لیں۔ اس نے جو اپنی یادداشتیں لکھی تھیں اور اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی نے چھپوائی تھیں کہ کس طرح برطانیہ کے ساتھ سازشیں کر کے انہوں نے حرمین شریفین میں عثمانیوں کو ختم کیا۔ محمد بن عبدالوہاب کو کیوں آخر شامی جیسے فقیہ نے لکھا کہ یہ خارجی ہے۔ تاریخ کا یہ سارا تاریخ پہلو حضرات کے سامنے ہوتا تو شاید تحریر نہ فرماتے، لیکن جو کچھ انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا ہے بہرحال ان کی تحقیق ہے، اور تاریخ میں ان کی تحقیق اور ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس پہ اگر تصادم ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا خیال یہی ہے کہ عالم اسلام کو برباد کر دینے والی اور تباہ کر دینے والی تحریکات ان میں محمد بن عبدالوہاب کی تحریک تھی۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پھر قابل احترام ہزار ہمارے شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نظرات کی تعریف فرماتے تھے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق تزکیہ سے، ذکر اذکار سے نہیں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں تحقیق تھی اور کچھ لوگوں کی اور رائے بھی ہے، تو اس اختلاف رائے سے گھبرانا کیا ہے۔